अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक मामला ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि वो तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में फ़रीक ही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने बग़ैर रिलीफ़ मांगे ही बड़ी सखावत का मुज़ाहरा करते हुए वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। तो अब उस मामले के ऊपर पार्लियामेंट एक कानून साज़ी करने जा रही है। उस कानून साज़ी में वो लॉ क्या है, उसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है, एक तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा इशू है जो इमरान खान ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि फ़ौज एक नुमाइंदा मुकर्रर करे और जो फिर हमसे मुज़ाकरात करे। तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि ये जो ख्वाहिश है इमरान खान की ये क्या है। तो आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले इमरान खान के मामले के ऊपर डिस्कस करते हैं। हर टीवी चैनल ने इस खबर को रिपोर्ट किया है कि जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी कोई एक नुमाइंदा जो है वो फ़ौज मुकर्रर करे। अच्छा, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो DGISPR हैं उनका एक जो क्लिप है जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वो बड़ा वायरल हो रहा है। और उसमें DGISPR ये कह रहे हैं कि ये जो 9 मई वाले लोग हैं, यानी उन्होंने PTI का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई वाले हैं या ये 9 मई वाले जो सियासी जमात या सियासी टोला है वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। एक तो उन्होंने ये बात कही उस जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप वायरल है। और सेकंड उन्होंने ये बात कही कि जो डायलॉग है ये पॉलिटिकल फोर्सेस से ही या जो सियासी जमातें हैं उनके साथ ही सियासतदानों को डायलॉग करना चाहिए, यही जो है वो मुनासिब है। अच्छा, अब इस पे डिस्कशन मज़ीद करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट दोबारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इससे पहले एक स्टेटमेंट सामने आई थी। और वो स्टेटमेंट थी जनाब इमरान खान के हवाले से जी कि उन्होंने कोई पैगाम भेजा है और वो पैगाम उनकी तरफ से ये था कि जी फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए। और ये अडयाला जेल से इमरान खान साहब का जो है ये स्टेटमेंट जिसको हर टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया, हर अखबार ने जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट किया, इसके ऊपर बातचीत की। और इस पे ये 22 घंटे पहले की ये खबर जो आज टीवी की मैं भी वेबसाइट देख रहा हूँ उसके ऊपर ये स्टोरी बिल्कुल पड़ी हुई है। इसी तरह से हर टीवी ने, हर अखबार ने इस स्टेटमेंट को भी रिपोर्ट किया। और ये बेसिकली अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट थी। और उसमें इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने ये कहा था कि इमरान खान ने मुलाकात के दौरान कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और वो न्यूट्रल हो जाए। और फिर उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने ये बताया कि इमरान खान ने इन्हें कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इखलाकी तौर पर शिकस्त खुर्दा हैं और ये जो मामला है कि हम नहीं चाहते फ़ौज और अवाम आमने सामने आए। मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मुल्क में कारोबार तबाह हो चुका है और फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए। अच्छा, एक जगह पे इमरान खान ने महज आप यूँ कह लें कि 1 दिन या 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए। और फिर आज वो कह रहे हैं जी कि फ़ौज मुझसे मुज़ाकरात के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान की ये ख्वाहिश है वो ये चाह रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल तो हो जाए लेकिन उनके हक़ में न्यूट्रल हो जाए। यानी इसको हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि शायद इमरान खान ये कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो उनसे बातचीत जब तक नहीं करेगी और अगर उनसे बातचीत करके कोई डील अगर हो जाती है उनकी तो असल में न्यूट्रल होना फ़ौज का ये है। तो वो इस तरह से शायद इस तस्वीर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और फिर एक सियासतदान का सियासतदानों से बात करने के बजाय ये कहना कि उसने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। तो इसके ऊपर जो बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो बड़ी बड़ी कहानियाँ बेच रहे थे जी कि इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा है और जो है वो अब वो रूल ऑफ़ लॉ की जंग लड़ रहे हैं या वो बड़ी कोई सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं या इमरान खान जो है वो हकीकी मानों में जमहूरियत चाहते हैं।
تو ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے ویسے اس بات کا اندازہ لگانا میرے خیال میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں نظر آ رہا. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اصل میں کیا چاہ رہے ہیں. دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو پارلیمنٹ کی جانب سے جو مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو قانون سازی ہو رہی ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہ لا کیا ہے اس کے اوپر جیو نیوز نے جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور بنیادی طور کے اوپر یہ قانون جو نیا لایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے یہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کو الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل کا نام دیا گیا ہے. اور یہ بل اسپیکر قومی اسمبلی نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. اور یہ اجلاس کے دوران یہ بل جو ہے وہ حکومتی رکن بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ایکٹ 2017 کی 2 شقوں میں ترمیم کا یہ بل جو ہے وہ ایوان میں پیش کیا ہے. اپوزیشن نے اس بل کے اوپر احتجاج کیا اور اس کی مخالفت میں نعرے بازی کی. اور پھر اس میں جو 2 ترمیم ہیں، جو اس پہ پہلی ترمیم یہ ہے کہ آزاد رکن کو 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا پابند بنانے کی تجویز ہے. اس کے بعد کوئی آزاد رکن کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا، اور اس کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیخ ہوگی. پہلے رضامندی کی تنسیخ کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا. دوسری جو ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں نہ جمع کروائی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی. پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66، جبکہ دوسری ترمیم جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 الف یا 1 میں متعارف کروائی گئی ہے. ترمیمی الیکشن ایکٹ 2024 میں مخصوص نشستوں بارے آئینی و قانونی حدود کے حوالے جات بھی دیے گئے ہیں. اب یہ جو لا آیا ہے جو بھی کمیٹی کو بھجوایا ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس مختصر اکثریتی فیصلے کے جس کی ابھی تفصیلی وجوہات آنا باقی ہیں. تو اب ایک کوشچن یہ بہرحال ضرور ہے کہ ایک فیصلہ جو ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی پارلیمنٹ قانون بناتا ہے تو کیا اس کا اطلاق ماضی سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کا اطلاق ماضی سے کیا جانا ہے تو پھر اس پہ ایک کوشچن یہ بھی اٹھے گا کہ اگر یہ کہیں پہ کورٹس میں اگر یہ چیلنج ہو جاتا ہے، اگر یہ معاملہ، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو 8 ججز نے جو اکثریتی ویو دیا ہے اس فیصلے کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، اور یہ اس فیصلے کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون کی نظر میں درست فیصلہ نہیں ہے. جو چند اعتراضات اس فیصلے کے اوپر اٹھائے گئے اس میں سے ایک پہلا اعتراض یہ تھا کہ پی ٹی آئی اس میں فریق ہی نہیں تھی، اور وہ ریلیف جو ایک پولیٹیکل پارٹی نے مانگا ہی نہیں سپریم کورٹ نے وہ ریلیف دے دیا. اور پھر اس کے بعد جو قانونی تقاضے ہیں کہ 3 دن کے اندر کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، تو سپریم کورٹ کا دوبارہ سے 15 دن کا وقت دینا، یہ اختیار سپریم کورٹ نے کیسے استعمال کیا، یہ اعتراض اٹھایا گیا. پھر اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر یہ اعتراض بھی قانونی ماہرین کی جانب سے اب تک اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جس نے مخصوص نشستوں کی اگر فہرست نہیں دی، اور وہ لوگ وہ امیدوار جنہوں نے خود کہا کہ ہماری پارٹی وابستگی سنی اتحاد کونسل ہے، تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ذریعے ان کو کیسے پہلے آزاد ڈکلیئر کر کے پھر دوبارہ ان کو ٹائم دے سکتی ہے کہ اب دوبارہ جو ہے وہ ودن 15 ڈیز آپ جائیں پارٹی جوائن کریں. اور وہ 15 دن یہ کیسے آئے، یہ اختیار کیونکہ لاء میں 3 دن کا ہے کہ ودن 3 ڈیز جو ہے وہ ایک ممبر پارٹی جوائن کر سکتا ہے، تو یہاں پہ 15 دن کیسے دے دیے گئے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپیل میں یہ ریلیف دیا اگر تو یہ کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر دیا، تو کیا اکیلے میں آرٹیکل 187 یوز ہو سکتا ہے یا 184(3) کو ملا کے 187 یوز کیا گیا. یہ وہ بہت سارے کوشچنز بہرحال اس فیصلے کے اوپر موجود ہے جس کی ڈیٹیل ریزننگ آئیں گی تو اس سے ہمیں
کچھ چیزیں جو ہے وہ مزید واضح ہوں گی، لیکن یہ لاء جب پارلیمنٹ اگر اس کو منظور کرتا ہے، یہ معاملہ آگے چلتا ہے، تو اگر یہ لاء چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوال اہم ہوگا کہ کیا یہ لاء جو ہے وہ سسٹین کر پائے گا، برقرار رہے گا، نہیں رہے گا۔ نارملی اگر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کریں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اگر ہم کی حد تک بات کریں تو ان کا تو کنسیپٹ بالکل واضح ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے قانون سازی کرنے میں، لیکن یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسپیسیفک لیجسلیشن ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال آگے چل کے جو ہے وہ کلیئر ہوں گی، اور اس معاملے کے اوپر ابھی یوں لگ رہا ہے کہ یہ مزید یہ تنازعہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، بالخصوص جو 41 ممبران کے حوالے سے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ہمیں دشواریوں کا سامنا ہے، اور ان دشواریوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو لکھا بھی ہے جن پیچیدگیوں کا الیکشن کمیشن کو سامنا ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ان کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ اس وقت انڈر کوشچن ہیں، اور پھر ایسی صورتحال میں پارٹی سربراہ کا معاملہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، پارٹی سربراہ کون ہوگا، سرٹیفکیٹ کون دے گا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر شکوک و شبہات کے جو بادل ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کب تک حل ہوتا ہے۔ ریویو کے حوالے سے تو ایک کوشش کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، لیکن 2 کمیٹی کے معزز ممبران نے یہ کہہ دیا کہ ابھی ججز چھٹیوں پہ ہیں، چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کو ہم ریویو کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے، اور پھر ڈیٹیل ریزننگ بھی ابھی نہیں آئی، تو ڈیٹیل ریزننگ کب تک آتی ہیں یہ بھی کافی اہم ہے۔ تو یہ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔